اللہ اللہ اللہ۔ باب 13 معجزہ و کرامات۔ 1 معجزہ۔ بعض خلاف عادت باتیں اللہ پاک اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کروا دیتا ہے، جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان باتوں کو دیکھ کر اسی نبی کی نبوت کو سمجھ لیں۔ نبیوں اور رسولوں کی ایسی خلاف عادت باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ بعض پیغمبروں کے مشہور معجزے یہ ہیں: 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی سانپ کی شکل میں بن کر جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا، اور سب جادوگر عاجز ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ 2 ید بیضا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسے روشن کر دیتا کہ اس کی چمک آفتاب کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر لاٹھی ماری، جس سے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی ان راستوں سے پار اتر گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھی جب ان راستوں سے گزرنے لگے اور وہ سب دریا میں داخل ہو گئے تو سب پانی آپس میں مل گیا اور فرعون مع لشکر غرق ہو گیا۔ 4 خضرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ 5 اور مادرزاد اندھوں کو آنکھوں والا کر دیتے تھے۔ 6 اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ 7 اور مٹی کا جانور چڑیا بنا کر زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ 8 حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ اس سے زرہ وغیرہ بنا لیتے تھے۔ 9 حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز سے پرندے، جانور اور پانی وغیرہ ٹھہر جاتے تھے۔ اور بھی بہت سے معجزے ان پیغمبروں اور دوسرے پیغمبروں سے ظاہر ہوئے ہیں، ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بکثرت، بلکہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: 1 آپ کا سب سے بڑا اور تا قیامت زندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم و فاضل عربی دان انتہائی کوشش کے باوجود اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مانند نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ 2 معراج شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کو جاگتے ہوئے اپنے جسم مبارک کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور وہاں سے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تشریف لے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام حاصل ہوا کہ آج تک کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہوا اور نہ ہوگا، اور اس کی کیفیت کو نہ کوئی آج تک بیان کر سکا اور نہ آئندہ کبھی بیان کر سکے گا۔ اسی رات میں آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کروائی گئی، آپ نے تمام ملکوت و سماوات الارض کو دیکھا اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ یہ سب کچھ رات کے ایک ذرا سے وقت میں ہوا، حتیٰ کہ آپ کا بستر ابھی گرم تھا اور مکان کی زنجیر ابھی تک ہل رہی تھی۔ اس سیر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ معراج جسمانی تھی اور حق تھی، اور اس میں شبہ کرنا یا نہ ماننا کفر ہے۔ اس معراج جسمانی سے پہلے غالباً 4 یا 5 مرتبہ خواب میں بھی معراجیں ہوتی تھیں۔ ان کو منامی معراجیں کہتے ہیں، کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور غلطیوں خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے اپنے مقام کے مطابق معراجیں ہوئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ 3 شکل قمر، کفار مکہ کے معجزہ طلب کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں چلا گیا اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ سب حاضرین نے دیکھ لیا، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند اصلی حالت پر ہو گیا۔ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے بہت سی آنے والے باتوں کی پہلے سے خبر کر دی اور وہ اسی طرح واقع ہوئی۔ 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اس کے علاوہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا ابلنا، درختوں، پتھروں اور جانوروں کا آپ کو سلام کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا وغیرہ آپ کے بے شمار معجزات ہیں جو خرق عادت کسی نبی سے نبوت سے پہلے ظاہر ہوں، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ 2 کرامت، جو خرق عادت کسی نبی کے پیروں سے ظاہر ہو اور وہ شخص ولی ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی لوگوں کے دلوں میں عزت و بزرگی بڑھانے کے لیے ان سے کرامات ظاہر کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ اور نیک بندوں سے کرامت کا ظاہر ہونا حق ہے۔ اگر مومن صالح سے خرق عادتیں ظاہر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں، اور اگر یہ خرق عادتیں ایسے شخص سے ظاہر ہو جو خلاف شریعت چلتا ہو، خواہ وہ مدعی اسلام ہو یا کافر، اس کو قضائے حاجت کہتے ہیں۔ پھر وہ ظاہر اور خفیہ اسباب کے بغیر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی ظاہری یا خفیہ سبب ہو تو سحر یعنی جادو ہے۔ صاحب استدراج اور سحر کو ولی سمجھنا اور اس کی خرق عادت کو کرامت سمجھنا سخت غلطی اور شیطانی دھوکہ ہے۔ ایسے کافر سے جو نبوت کا دعویٰ کرے، خرق عادت اس کے دعوے کے خلاف ظاہر ہوتا ہے
جیسا کہ مسلمہ کذاب نے کسی ایک آنکھ والے کی اندھی آنکھ کے صحیح ہونے کی دعا کی تو اس کی دوسری آنکھ بھی اندھی ہو گئی۔ اس کو اہانت کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی سے ضرور کوئی کرامت ظاہر ہو، بلکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کا ولی ہو اور ساری عمر میں اس سے ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس سے زیادہ کرامتیں ظاہر ہوں وہ زیادہ افضل ہو۔ اللہ 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 اللہ